السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل MOM۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم عزاداری کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج ہم اپنے امام حسین اور عزاداری کے ایپیسوڈ نمبر 3 میں موجود ہیں۔ ناظرین، کیا کوئی انسان ایسا بھی گزرا ہے جس کا تذکرہ اس کے پیدا ہونے سے ہزاروں برس پہلے ہوا ہو، اور اگر ہوا بھی تو اتنی تفصیل سے ہو کہ ہر انسان اس واقعے کو جان جائے؟ اور ناظرین، واقعہ کربلا وہ واقعہ ہے جس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے سامنے بیان کرتا ہے، اور مجھے کسی کتابی گواہی کی ضرورت نہیں کہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے دوں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سامنے واقعہ کربلا دہرایا ہے یا نہیں دہرایا۔ آپ اپنی کتابیں مت دیکھو، بلکہ انجیل چھپی ہوئی ہے، ہر ملک میں ملتی ہے، ہر زبان میں، اور انجیل میں توریت زبور بھی شامل ہیں۔ الگ سے توریت اور زبور کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، انجیل میں یہ کتابیں بھی شامل ہیں، اور تمام انبیاء کے صحیفے، جناب داؤد، جناب سلیمان کا صحیفہ جو آسمان سے ان پر اترا، اور جناب دانیال تک جتنی آیات اور جتنے سورے اترے، سب انجیل میں موجود ہیں۔ لاہور میں بائبل سوسائٹی ہے، ہر سال اردو میں ہزاروں ایڈیشن چھاپتی ہے، لے کر پڑھیے، مفت بانٹتی ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انجیل ذکر حسین سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے پہلے حسین کا تذکرہ ہر صدی میں تھا۔ ناظرین، آپ نے ایک روایت سنی ہے کہ حضرت آدم سے خطا ہو گئی۔ یہ روایت تو سنی ہوگی آپ نے، مورخین یہی لکھتے ہیں کتابوں میں، حضرت آدم سے خطا ہو گئی، اپنی خطا تھی، معافی میں روتے رہے، اے اللہ معاف کر دے، یہی سنایا جاتا ہے۔ یہ الزام تاریخ میں حضرت آدم پر آدمیوں نے لگایا کہ آدم نے خطا کی، اپنی خطا بخشوانے کو رو رہے ہیں۔ وہی الزام شیعوں پر لگایا، خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں۔ جملہ دوں، جس قوم نے آدم جیسے نبی کو نہ چھوڑا ہو، تم کیا ہو؟ اب چاہے آدم روئیں تو بدعت، شیعہ روئیں تو بدعت۔ ناظرین، حضرت آدم سے خطا ہو گئی تو رونے لگے، بچے تھے بھول ہو گئی رونے لگے۔ اب سن لو سب کان کھول کر، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تاریخ نبوت میں کسی نبی سے کبھی خطا ہوئی ہی نہیں۔ وہ نبی نہیں جس سے خطا ہو جائے۔ آدم سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، آدم خطا کار نہیں تھے، آدم معصوم تھے، اور معصوم سے خطا نہیں ہوتی۔ ناظرین، حضرت آدم کیوں روئے؟ آدم اس لیے روئے کہ جب حابیل جیسا بیٹا شہید ہو گیا تو اللہ نے کہا، آدم بیٹے کے مرنے کا بہت افسوس ہے، ہم تمہیں دوسرا بیٹا دے دیں گے جو تمہارا وارث بنے گا، ہم شیش جیسا بیٹا دے دیں گے، اس سے تمہاری نسل چلے گی، لیکن یاد رکھنا آدم، تم پہلے نبی ہو، اور آخری نبی کا بیٹا جو قتل ہوگا، تمہارا بیٹا زیادہ افضل ہے یا نبی آخر کا بیٹا؟ حضرت آدم نے کہا، نبی آخر کا بیٹا میرے بیٹے سے زیادہ افضل ہے۔ بس جب واقعہ سنا، واقعہ کربلا سنا، تو گریہ کیا امام حسین پر حضرت آدم نے، تو حضرت آدم کے ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ آدم کو رونا پسند آ گیا، ہر نماز کے بعد رونا، تنہائی میں رونا۔ کچھ اتنا اثر تھا شہادت حسین میں، اثر کیوں نہ ہوتا؟ مجلس پڑھنے والا کوئی عام ذاکر نہیں ہے۔ اب کیا لہجہ ہے اللہ کا، جس لہجے میں انبیاء سے باتیں کرتا تھا، اس لہجے میں واقعہ کربلا سنایا ہوگا تو آدم پر سن کے کیا اثر ہوا ہوگا؟ جب تک زندہ رہے حسین کو روتے رہے۔ اب حضرت نوح کا زمانہ آیا، اب کوئی تاریخ کنگال کے دیکھے کہ نوح کا نام کیا تھا۔ نوح کا نام نوح نہیں تھا، عبد الشکور تھا، عبد الغفور تھا، عبد الوہاب تھا، مختلف نام لکھے ہوئے ہیں حضرت نوح کے۔ نوح نام نہیں ہے۔ 900 برس زندہ رہے۔ حیات نوح یہ کہتی ہے کہ 900 برس تک روتے رہے، اور اتنا روئے کہ نام پڑ گیا نوح۔ انجیل میں نام ہے نوحا، وہی ہے نوحا جو ہمارے پاس ہے، جو ہم محرم میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، جو حضرت آدم کا گریہ تھا وہی گریہ جناب نوح کا تھا۔ ناظرین، جب حکم الہی ہوا، کشتی بنا، کائنات کی پہلی کشتی بنی، کشتی کی ایجاد ہوئی، پہلی کشتی بنی جب جناب نوح نے کشتی بنانے کا ارادہ کیا، اور کھجور کے درختوں کی لکڑی کے تختے نوح نے اتارے، تو نوح نے کہا یہ تختے کیسے جڑیں گے؟ اور جبرائیل نے 5 کیلیں لا کر جنت سے دی اور کہا ان کیلوں کو لکڑی کے تختوں میں لگا کر جوڑ دیجئے۔ حضرت نوح نے وہ لکڑی کے تختے جوڑنا شروع کیے۔ ان کیلوں سے پہلی کیل، دوسری کیل، تیسری کیل، چوتھی کیل، جیسے ہی 5ویں کیل لگائے، اس کیل سے لہو کی دھار چلی، رک گئے۔ کہا جبریل امین، معبود سے پوچھو، 4 کیلیں ہم نے سفینے میں لگائیں،
یہ پانچویں کیل لگاتے ہی لہو کی دھار چلی۔ اللہ نے وحی کی انبیاء پر۔ اس زمانے میں اسی طرح وحی ہوئی تھی۔ واقعہ کربلا بھی وحی کا حصہ ہے۔ ہر عہد میں واقعہ کربلا وحی بن کر پیغمبروں پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نوح یہ کیل پنجتن کے نام کے ہیں، انہی سے تمہارا سفینہ چلے گا۔ ایک کیل محمد کے نام کی ہے، ایک کیل علی کے نام کی ہے، ایک کیل فاطمہ کے نام کی ہے اور ایک کیل امام حسن کے نام کی ہے، لیکن پانچویں کیل جس سے لہو کی دھار چلی ہے وہ کیل امام حسین کے نام کی ہے۔ یہ جو پانچویں کیل ہے حسین کے نام کی ہے۔ اس کو جب تم نے سفینے میں لگایا تو خون بہا، بہت بے دردی سے پنجتن کا یہ پانچواں شہید قتل کیا جائے گا۔ اب وہی ہو رہی ہے۔ نوح پر واقع کربلا نوح سن رہے ہیں۔ جب جناب آدم نے سنا تھا تو کائنات کی پہلی مجلس ہوئی تھی تو ایک سامع تھا۔ جب دوسری مجلس ہوئی تو اب نوح اکیلے نہیں ہیں، اہل سفینہ بھی ہیں۔ مجلس کا مجمع بڑھ گیا تھا لیکن ذاکر نہیں بدلا، ذاکر وہی اللہ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام رونے لگے، واقع کربلا کو سن کر رونے لگے۔ وہی ہوئی، کہا نوح کشتی چلے گی، عالم ڈوب جائے گا، لیکن تمہاری کشتی جس سرزمین پر جا کر رکے گی وہاں تمہاری کشتی، تمہارا سفینہ بچ جائے گا۔ اب کشتی چلی، زمین پر رکی، دیکھا سفینہ چلا، کائنات ڈوبی۔ جیسا کہ آپ سب واقعہ جانتے ہیں، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، سفینہ چلا، نوح کی کشتی بچی، ساری زمینیں ڈوب گئی۔ ایک بار ایک زمین ابھری۔ نوح نے کہا یہ کون سی زمین ہے؟ زمین نے آواز دی میں کعبے کی زمین ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک اور آواز آئی اور جناب نوح نے ایک اور زمین کو ابھرتے ہوئے دیکھا۔ تو جناب نوح نے کہا اس زمین سے تم کون ہو؟ وہ زمین بولی میں کربلا ہوں، میں کعبے کی زمین سے افضل ہوں۔ کعبے میں صرف اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ نہیں ہے۔ میں وہ ہوں جہاں نبی آخر کا لہو ہے، میں افضل ہوں، یہاں نبی کے جگر کے گوشے سوئیں گے۔ آواز آئی نوح یہاں تمہارا سفینہ ٹھہرے گا۔ کربلا کی زمین پر نوح کی کشتی رک گئی۔ نوح سفینے سے اترے، کشتی میں بھی مجلس ہوئی، کربلا میں اترے تو پھر مجلس ہوئی۔ اب پتہ چلا کہ نوح جب تک زندہ رہے کیوں روئے، قوم کے نوحے نہیں پڑھے، جب تک زندہ رہے حسین کے مرثیے اور نوحے پڑھتے رہے۔ تو ناظرین، اب جناب ابراہیم کا زمانہ آتا ہے۔ آپ نے جناب ابراہیم کا واقعہ تو سنا ہے کہ گردن پہ چھری رکھی، آنکھوں پر پٹی باندھی، لیکن جب پٹی ہٹی تو دیکھا بیٹا مسکرا رہا ہے۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا پروردگار کیا تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ آواز قدرت آئی اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا ہے مگر اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار ذبح عظیم کون ہے؟ کہا ابراہیم یہ بیٹا تمہارا تھا، ذبح عظیم میں بیٹا نبی آخر محمد کا ہوگا۔ تو پھر جناب ابراہیم کو اللہ نے تمام واقعہ کربلا سنایا اور جناب ابراہیم واقعہ کربلا سن کر رونے لگے، گریہ کرنے لگے اور اتنا گریہ کیا کہ پھر عمر بھر اس واقعے کو نہیں بھلا سکے۔ ناظرین، جناب آدم نے بھی گریہ امام حسین کیا، جناب نوح نے بھی امام حسین پر گریہ کیا اور جناب ابراہیم نے بھی امام حسین پر گریہ کیا۔ اب زمانہ آیا جناب موسیٰ کا۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور پروردگار سے سوال کیا کہ پروردگار تو نے جنت تو بنائی ہے اچھے لوگوں کے لیے لیکن جہنم کیوں بنائی؟ تو اللہ نے جناب موسیٰ کو واقعہ کربلا دکھایا۔ جناب موسیٰ سے حکم ہوا کہ موسیٰ کوہ طور کی اس وادی میں دیکھو۔ اب جو جناب موسیٰ نے کوہ طور کی وادی کو دیکھا تو ایک دفعہ دو لشکر نظر آئے، ایک طرف زیادہ لشکر نظر آیا، ایک طرف بہت کم لشکر نظر آیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ جو زیادہ لشکر ہے یہ یزید کا لشکر ہے، جو کم لشکر ہے وہ حسین کا لشکر ہے۔ جہنم میں وہ جائے گا جو یزید کے لشکر میں ہوگا، جنت میں وہ جائے گا جو حسین کے لشکر میں ہوگا۔ ناظرین، یہ جناب موسیٰ کے منشور میں درج ہے۔ موسیٰ پر جو اصول دین اترے تھے ان میں ایک عاشور بھی ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا عاشور پہ رویا کرو، شریعت موسیٰ میں رونے کا حکم ہے۔ ناظرین، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ واقعہ ضرور نظر آئے گا کہ جناب عیسیٰ جب کربلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو ایک شیر جناب عیسیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جناب عیسیٰ نے پروردگار سے عرض کی پروردگار یہ شیر کیوں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا؟ تو آواز قدرت آئی اے عیسیٰ جب تک اس سرزمین سے وہ انسان گزر نہیں سکتا
جب تک امام حسین کے قاتل پر لعنت نہ کر لے۔ یہ شعر صرف اس لیے آیا ہے تاکہ تم امام حسین کے قاتل پر لعنت کرو۔ اب جناب عیسیٰ نے کہا پروردگار امام حسین کون ہیں؟ تو اللہ نے پھر واقعہ کربلا سنایا اور جناب عیسیٰ نے سنا اور جناب عیسیٰ نے امام حسین پر گریہ بھی کیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہ روایات آپ کو انجیل میں مل جائیں گی، یہ ساری روایات آپ کو انجیل میں مل جائیں گی۔ اگر آپ انجیل کی تلاوت کریں گے تو آپ کو سب مل جائے گا، کہاں کہاں کس نبی نے گریہ کیا۔ یہ تو ہم نے مختصر ویڈیو بنانے کے لیے اور شعور انسانی کو پختہ اور بلند کرنے کے لیے کہ دیکھو امام حسین صرف اور صرف تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ امام حسین تم ہی سے ہیں، نہیں، امام حسین پر اس وقت بھی گریہ ہوا کہ جب تم نہیں تھے۔ امام حسین پر حضرت آدم نے گریہ کیا، امام حسین پر حضرت موسیٰ نے گریہ کیا، امام حسین پر حضرت نوح نے گریہ کیا، امام حسین پر حضرت عیسیٰ نے گریہ کیا، اور یہاں تک کہ امام حسین پر آپ کے نبی، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی گریہ کیا۔ ناظرین، اگر آپ گریہ امام حسین پر نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ امام حسین کا کیا چلا جانا ہے؟ ارے امام حسین پر رونے کے لیے لاکھوں فرشتے موجود ہیں۔ امام حسین وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو خود میں طاقت رکھتی ہیں اپنے آپ کو منوانے کی، اور یہ ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے کہ ہم امام حسین کو منوائیں گے۔ تم مانو نہ مانو، امام حسین کو کائنات مانے گی، زمین مانے گی، آسمان مانیں گے، سب امام حسین کو مانیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔